میر بالاج سے ہی شروع کرتے ہیں قریشی صاحب، وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وہ سنا ہے کہ اس میں گوگی بٹ جو ہیں انہیں جے آئی ٹی نے گلٹی قرار دے دیا ہے۔ اس میں آپ کو شاید علم ہوگا، جب امیر بلاج کا قتل ہوا تھا تو گوگی بٹ ملک سے فرار ہو گئے تھے اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ کچھ چند دن پہلے، کوئی ایک دو ہفتے پہلے، ان کے بھانجے کا انتقال ہوتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ اسی کے لیے آئے، اور پھر یہ انہوں نے اپنی بیل کروائی قبل از گرفتاری، اور بیل کروا کے یہ سی سی پی او لاہور بلا صدیق کمیانہ صاحب کو پیش ہوئے۔ انہوں نے کی بات سنی، انہوں نے کہا جی آپ اپنی صفائی جو ہے نا جے آئی ٹی جو بنی اس کو پیش کریں دیں۔ ظاہر ہے ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی، ضمانت پہ تھے، یہ جے آئی ٹی سے شامل تفتیش ہوئے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے ٹیپو خاندان کے جتنے بھی لوگ مرڈر ہوئے ہیں ان سارے کیسوں میں نامزد تھے۔ اس میں بھی ان کا مشورے میں نام ڈالا گیا تھا، مطلب نامزد ملزم تھے لیکن مشورے میں تھے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تب سے لے کے ہسٹری میں آج تک جے آئی ٹی نے ان کے ساتھ جو سوال و جواب کیے، آنسر انہوں نے دیے، اس سے یہ جے آئی ٹی کو مطمئن نہیں کر سکے، اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، جس میں جے آئی ٹی نے ان کو نامزد ملزم کے ساتھ گنہگار لکھ کے تتیمیہ، ایک تو ایف آئی آر ہوتی ہے، ایک تتیمیہ بیان ہوتا ہے، اس میں تتیمیہ، اس میں رپٹ باقاعدہ صفحہ مثل کا حصہ بنا دیا ہے، ان کو گناہ گار لکھ دیا انہوں نے، ان میں لکھ دیا ہے کہ یہ اس وقت قتل کے وقت یہ ایک تو اس سے تیفی کے ساتھ رابطے میں تھے، دوسرا یہ وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ واقعہ ہوا سوسائٹی میں، پارک ویو سوسائٹی جو آج کل بڑی خبروں میں۔ تو اس طرح ہوگا یہ کہ نیکسٹ جو پیشی ان کی بیل کی ہے اس میں جے آئی ٹی جو ہے نا ان کی بیل کینسل کرائے گی یا کرانے کی کوشش کرے گی، آگے اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اگر بیل کینسل ہو جاتی ہے تو پھر یہ گرفتاری ہوگی، اور کوشچن یہ ہے کہ یہ اس دن اپنی وہاں پہ جائیں گے یا پھر کوئی ہائی کورٹ رابطہ کریں گے یا کر۔ اچھا، یہ وقوع کے بعد جب مفرور تھے تو اس کے بعد انہوں نے انڈائریکٹ جو اپنے کچھ ساتھیوں اور قریبی دوستوں کے ذریعے پولیس حکام کو جو پیغام پہنچایا وہ یہ پہنچایا کہ میں حلف دے سکتا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ گزشتہ قتل سے گزشتہ 2.5 سال سے 3 سال سے ان کا تیفی بٹ سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ تب انہوں نے یہ بیان دیا تھا ایک، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اب تیفی بٹ جو ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس کیس میں ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا، اب بھی تو وہ اشتہاری ہیں، اور اسی ان کی پیشی کے دوران ان دونوں کو انہوں نے گنہ گار لکھا۔ اس میں ایک تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی بات تھوڑا سا یاد کرا دوں، ایک ایس ایچ شاہ ایک کریکٹر تھا، احسن شاہ۔ احسن شاہ، احسن شاہ کو جب گرفتار کیا گیا اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے گرفتار کیا، اور دوران حراست اس نے یہ تمام چیزوں کا اس نے اقرار کیا کہ کیسے میرا رابطہ ہوا، کس نے میرا رابطہ کرایا، میں کس کس دن، کون کون سے دن میں جا کے ان لوگوں کو ملتا رہا۔ اچھا، اب اس میں ایک اچانک کے درمیان میں ایک ایسی چیز آتی ہے کہ احسن کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، بلکہ وہ میرا خیال ہے جب آپ بیورو چیف تھے تو آپ ہی کی بریکنگ نیوز تھی اور کسی کی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد تمام نیشنل چینلز پہ اور پورے سوشل میڈیا پہ وہی ڈسکس ہوتی رہی۔ وہ آڈیو لیک کیا تھی کہ اس میں وہ پولیس افسران کو مارنے کی بات کر رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس نے یہ کہا کہ میرا یہاں پہ ایک گینگ بن گیا۔ اچھا، یہ تو ایک سٹوری ہوگی۔ احسن شاہ کے اقبالی بیانات یا اس کی تفتیش یہ پولیس کے پاس موجود ہے، اس نے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ گوگی کے ساتھ تیفی کو کے حوالے سے اس نے بیانات دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ عدالت میں کس طریقے سے جے آئی ٹی پیش کرے گی یا ان ثبوتوں کو کیسے لے گی، یہ ایک قانونی بات ہے، لیکن احسن شاہ کا اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو کی گولیوں سے ہی اس کا پولیس مقابلہ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ احسن شاہ ایک مین ملزم تھا اس کیس کا کہ جو یہ بتا سکے گا کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ اس کیس میں کتنے ملزم ہیں یا مرڈر ہی انہی کے ایما پہ ہوا، وہ احسن شاہ مین ملزم تھا، وہ تو مارا جا چکا ہوا ہے۔ اب باقی رہا تیفی صاحب کا سٹیٹس، تو تیفی صاحب ابھی اشتہاری ہیں، اور وہی سٹیٹس ہے جو اشتہاریوں کا ہوتا ہے، وہ اگر آئیں گے ایئرپورٹ پہ آئیں گے یا کہیں سے بھی آئیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اگر وہ اپنی بیل نہیں کراتے۔ اور تیفی
بٹ صاحب کو بھی اپنی قبل از گرفتاری پروٹیکشن بیل جس کو کہتے ہیں پروٹیکشن بیل کرا کر ہی آنا پڑے گا. اور ہاں اب ایک میں یہاں پہ ایک بات کر دوں, اس میں اب جو موجودہ حالات جا رہے ہیں نا, جو قانون میں کچھ تبدیلیاں تو نہیں ہوئی لیکن قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کی طرف اداروں نے یہ سوچا ہے, ہمارے نے انہوں نے کہا یہ چیزیں ان کو اس طریقے سے نہیں چلیں گی, ان کو ذرا بہتر کیا جائے تو ایک ہی صورت میں ان لوگوں کی بچت ہو سکتی ہے اگر ان کی کوئی صلح ہو جائے. اچھا یہ جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت میں ایک منشیات کے وزیر تھے وفاقی, انہوں نے انکشاف کیا تھا قومی اسمبلی کے فلور پہ کہ ملک بھر کی جو ایک تعلیمی ادارے ہیں ان میں منشیات جو ہے وہ گھس چکی ہے اور منشیات جو ہے نا بیچی جا رہی ہے, یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. تو اب جو ہے وہ کتابوں میں آئس سمگل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ اچھا یہ اے این ایف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ پتہ نہیں یہ کتابوں میں اس سے پہلے کتنی ہی کھیپ یہ باہر جاتی رہی ہیں. بہرحال اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مال روڈ پہ ایک کوریئر کمپنی ہے, اور جیسے بھی جب کوئی پارسل بیرون ملک کے لیے بک ہوتا ہے نا, وہ اس کا ایک ایس او پیز ہے, کسٹم کے حوالے سے اے این ایف کے حوالے سے اس کی ایک پڑتال کی جاتی ہے. یہ کتابیں تھیں, دیکھنے میں کتابیں تھیں, دوران معائنہ اس کتابوں کو چیک کرنے کے دوران یہ چیک محسوس ہوا کہ یہ اتنے سائنٹیفک طریقے سے کی گئی تھی. یہ وہ دیکھنے میں یہ عام پیپر ہے لیکن آئس اس کے اندر جذب کی ہوئی تھی, اور وہ کوئی اس کی جو ہے نا 13 کلو کے قریب بتایا جا رہا ہے. جیسے انہوں نے نکالی ایک پیپر سے, 2 پیپروں سے نکال کر اس کا ویٹ کیا, اور کتابوں کا انہوں نے گنتی کرنے کے بعد کتابوں کا ویٹ کیا. اس کے بعد ان کا اندازہ ہے کہ 13 کلو آئس ہے جو آسٹریلیا اسمگل کی جانی تھی. اور یہ پارسل ہے پشاور کا فضل رحمان نامی شخص نے بک کرایا تھا. ایک کارگو کروایا سر؟ ہاں جی, کارگو کرایا, کارگو پارسل تھا. میں نے بتایا نا کوریئر کمپنی میں وہاں پہ یہ چیک کیا جا رہا تھا. اچھا اب پارسل کو سے نا قبضے میں لے کر اس کی منشیات کو علیحدہ کرنے کے لیے, یعنی پیپر سے علیحدہ کرنے کے لیے اس کو لیبارٹری بھیج دیا گیا تاکہ اس کو الگ کیا جائے. اب ایک جو بات آپ نے کی کہ تعلیمی اداروں والی, تو نعیم صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے یہاں پہ 1-2 پوڈ کاسٹ میں نے یہ ڈسکس کیا ہے, ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ نے سی سی ڈی سے ایک فرق پڑا, جو ایک نانی خان پہلوان جنہوں اسی کہنے ہیں علاقے کا بدماش, آپ کو دیکھیں لاہور کے اندر کہ ہر گلی کا ایک ایریے کا ایک الگ بدماش ہے. وہ وہاں کا معزز بھی ہے اور وہاں پولیٹیشین کا اعلی کار بھی ہے, اور سے پبلک بھی تنگ ہے. وہ اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو کان بھی پکڑواتا ہے, اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو ننگا کر کے چتر بھی مارتا ہے, ان کی ویڈیوز بھی بناتا ہے. یہ ہمارا ایک کلچر بڑی دیر سے چلتا آ رہا تھا. مرڈر بھی کرواتا ہے, سارا کچھ کراتا ہے. اچھا سی سی ڈی کے خوف سے وہ والے لوگ جو ہیں بظاہر ان حرکتوں سے سائٹ پر ہو گئے, باز آ گئے. اور بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بھی آئیں لوگوں کی, نہ صرف لاہور, پورے پنجاب سے, کہ جی میں پہلے منشیات بیچتا تھا, میں پہلے جوا کراتا تھا, اب میں باز آ گیا ہوں. ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ کوشچن یہ ہے, آپ نے بڑا اچھی بات کی, منشیات فروش ابھی تک سی سی ڈی کے خوف سے کیوں نہیں باز آئے؟ اور کیا اب وہ بارڈر سے منشیات کی اسمگلنگ ختم ہو گئی؟ اس وقت نعیم صاحب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, منشیات کا یہ عالم ہے کہ جو نائٹ کیفے اور جو قوالی نائٹ یا سنگنگ نائٹ یا گپ شپ یا پتہ نہیں اس طرح کے ناموں سے جو بھی ہیں, ان کا نام نہیں میں کسی کا لے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں جو چائے کے نام پہ جو کیفیز ہیں ان میں سے بیشتر بعض کیفیز کی ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ یہ آئس نامی یا یہ جو ہے نشہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ابھی بھی سیچرڈے نائٹ کو پارٹیز ہوتی ہیں, اور پارٹیز کے اندر ہر طرح کا پل سمیت یہ اس نشے سمیت ہر طرح کا نشہ اویلیبل ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اور باقی رہی یونیورسٹیز اور کالجز کی بات, اور یہ وہی لوگ ہیں جو پارٹیز میں جاتے ہیں, بوائز اینڈ گرلز, اور وہی لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. تو یہ بات ابھی تک یہ کوئی بھی گورنمنٹ یہ اس بات کی شورٹی نہیں دے سکی کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر منشیات نہیں ہے, چاہے وہ تعلیمی ادارہ پبلک سیکٹر کا ہو, چاہے وہ تعلیمی پرائیویٹ سیکٹر کو.
اور یہ مجھے اپنے افسوس سے، دکھ سے، یہ بڑی تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے یہ خرابی بن رہی ہے، یہ بیرا روی اور یہ منشیات۔